بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طالبان علوم نبویہ، ہم آج فارسی کی پہلی کتاب شروع کرتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ کتاب خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرما دیں۔ تو آئیے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ، تمام خوبیاں اللہ کو جو تنہا ہیں، اور درود و سلام ہو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، الذی لا نبی بعدہ، کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں، یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں، یعنی مختلف اسم ہیں اور یہاں پر جو ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں ہیں، مرکب اضافی جسے ہم کہتے ہیں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں مضاف اور مضاف الیہ۔ ایک چیز ہوتی ہے اضافت۔ اضافت کہا جاتا ہے کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ نسبت جو ہو تام نہ ہو، کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو سکے، وہ اضافت ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف آپ اس کا خود ترجمہ کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، مضاف کہ جس کی نسبت کی جاتی ہے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ دونوں مل کر جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکب اضافی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، آپ نیچے دیکھیں نام خدا ہے، خدا کا نام ایک مثال ہے۔ نام کی اضافت جو ہے خدا کی طرف ہے۔ نام کی اضافت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف، یعنی نام کی لفظ نام کی نسبت کی گئی لفظ خدا کی طرف۔ نسبت کس کی گئی؟ نام کی، تو نام ہوگا مضاف۔ اور کس کی طرف کی گئی؟ خدا کی طرف، تو خدا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ تو مضاف جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ پھر ان دونوں سے مل کر جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے مرکب اضافی۔ تو یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ کی جو ترکیبیں ہیں، میں دو باتیں اور بتا دوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربی اور فارسی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے موصوف صفت جو ہوتی ہے، تو موصوف صفت میں جو ہے موصوف تو پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، لیکن صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہ موصوف صفت یہ مرکب توصیفی میں ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ میں آپ یہ یاد رکھیں جب مرکب اضافی والی کہیں صورت ہو جائے تو پہلے ترجمہ جو کرتے ہیں وہ کہاں سے؟ مضاف الیہ سے ترجمہ شروع کریں گے، مضاف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، یا عربی اور فارسی میں۔ کہ عربی اور فارسی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب ترجمہ کریں گے اردو میں تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوگا، مضاف کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ خیر، تو اب ہم جو ہے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ زیادہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں کیونکہ ابتدائی کتاب ہے، تو آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے لفظ خدا، خدا اور رسول، نماز، روزہ،
جمعہ، رمضان، حج، کعبہ، نام، جہان۔ خدا کا معنی اللہ رب العزت، مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور خدا کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یاد رکھیے تو بہت فائدہ مند ہے۔ خدا، لفظ خدا کی جو اصل ہے وہ ہے خود آ۔ کیا ہے؟ خود آ۔ خود آ کا مطلب ہوتا ہے خود سے آنے والا۔ اب چونکہ اللہ کریم خود سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ جو ہے تو اللہ کریم کا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو خدا کا معنی خود سے آنے والا، تخفیف کر دی گئی، اور جو ہے ایک الف کو حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا ایک الف کو، تو خدا ہو گیا، مراد ذات باری تعالیٰ۔ لیکن خدا کا آپ یہاں پر ترجمہ اللہ رب العزت سے کریں، اللہ۔ رسول، رسول معنی پیغمبر، اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، یا پھر وہ کہ جس تک وحی آئے، یا پھر مختلف علماء اس کی تعریف کرتے ہیں، یا پھر وہ کہ جس پر کتاب اتری ہو وہ رسول ہیں۔ خیر، وہ بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ رسول کا جو اصل معنی ہے، رسول کا معنی بھیجا ہوا، کیا؟ بھیجا ہوا، مراد یہاں پر پیغمبر ہے۔ رسول کا معنی پیغمبر۔ نماز ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جو کہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے، ایک اسلام کا ایک رکن ہے نماز، ایک مخصوص عبادت کا نام۔ روزہ یہ بھی ایک مخصوص عبادت کا نام ہے، اور یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جمعہ ایک مخصوص دن کا نام ہے جو کہ سید الایام ہے۔ رمضان ایک مخصوص مہینے کا نام ہے، اور حج یہ ایک مخصوص عبادت کا نام جو کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے مکہ مکرمہ جا کر۔ کعبہ یہ ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نام معنی نام، جہان کا معنی دنیا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا، اب آپ نیچے دیکھیں، یہ جو اب یہ الفاظ، یہ اسماء جو بیان ہوئی تنہا تنہا بیان ہوئے ہیں انفرادی طور پر۔ اب یہاں پر جو آ رہا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب اب آ رہی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ نام خدا، خدا کا نام، تو نام خدا، نام کی اضافت ہے خدا کی طرف۔ نام خدا، خدا کا نام۔ خدائے جہاں، دنیا کا خدا، جہان کا معنی دنیا، تو خدائے جہاں، دنیا کا خدا۔ رسول خدا، خدا کے رسول۔ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ روزہ رمضان، رمضان کا روزہ۔ حج کعبہ، کعبے کا حج۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ نیچے آتے ہیں۔ صبح کا معنی صبح، شام کا معنی شام، اور روز کا معنی دن، شب کا معنی رات، ماہ کا معنی مہینہ بھی آتا ہے اور چاند کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سال کا معنی سال، وقت کا معنی وقت، راہ معنی راستہ، بہشت جنت، دوزخ جہنم، اور عذاب کا معنی سزا، ثواب کا معنی ثواب، پیدائش کا معنی اب پیدائش ہی لے لیں، وفات کا معنی موت، انتقال۔ اب یہ الفاظ یاد ہو گئے آپ کو، اس کے اگر معنی اگر یاد ہو گئے آپ کو، تو نیچے جو دیے ہوئے ہیں یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا، لیکن پہلی شرط ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نماز صبح، صبح کی نماز۔ وقت شام، شام کا وقت۔ شب ماہ، چاند کی رات۔ شب کا معنی رات، ماہ چاند، چاند کی رات۔ سال وفات، موت کا سال۔ روز پیدائش، پیدائش کا دن۔ راہ بہشت، جنت کا راستہ۔ عذاب دوزخ، جہنم کی سزا۔
ثواب حج، حج کا ثواب۔ یہ تو اس کا ترجمہ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ جو آ رہا ہے آگے، یہ جو جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ جو آگے آ رہا ہے یہ ضمیریں ہیں۔ کیا ہے؟ ضمیریں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، پہلے ہم ترجمہ کر لیں۔ دیکھیں، او کا معنی وہ، آہاں کا معنی وہ سب لوگ، تو کا معنی تو، شما کا معنی تم، من کا معنی میں، ما معنی ہم، خود معنی اپنا آپ، خیش کا معنی بھی اپنا آپ۔ لیکن یہ تو اس کا معنی ہوا وہ، آہاں، وہ سب۔ تو یہ جو معنی ہوئے، یہ معنی تب لگیں گے جب کہ یہ الفاظ عبارت کے شروع میں ہو۔ کس میں؟ عبارت کے شروع میں۔ لیکن اگر یہ ضمیریں عبارت کے بیچ میں آ جائے، یا اخیر میں آ جائے، یا مرکب اضافی کی صورت میں آ جائے، تو پھر اس وقت اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ یا وہ سب والا نہیں لگتا، بلکہ اب او کا معنی اس لگتا ہے، آہاں کا معنی ان لگتا ہے، تو کا معنی تیرا، تیرے، تیری لگتا ہے، اور شما کا معنی تمہارا، تمہارے، تمہاری لگتا ہے، من کا معنی میرا، میرے، میری، اور ماں ہمارا، ہمارے، ہماری، خود اپنا، خیش اپنا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ او کا معنی جو وہ ہے یہ تب لگے گا جب کہ عبارت کے شروع میں ہو۔ لیکن اگر عبارت کے بیچ میں یا آخری میں یا مرکب اضافی کی صورت میں، مضاف الیہ کی صورت میں آ جائے، تو پھر اس وقت اس کا معنی اس لگتا ہے، اور اسی طرح آہاں کی بھی حالت ہے۔ او یہ جو ہے واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہو یا مؤنث۔ آہاں یہ بھی واحد، یہ جمع غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ صیغے 6 ہوتے ہیں نا۔ تو یہ واحد حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شما جمع حاضر کے لیے، من واحد متکلم کے لیے، اور ما یہ جمع متکلم کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں چند بنیادی میں نے بتائی ہیں، آپ یاد رکھیں۔ اب آپ آئیے دیکھتے ہیں پیدائش او۔ اب آپ دیکھیں او جو یہاں پر ہے یہ مضاف الیہ کی صورت میں ہے۔ کس کی صورت میں ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے۔ پیدائش او، پیدائش مضاف ہے اور او مضاف الیہ ہے۔ پیدائش او، اس کی پیدائش۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پر معنی وہ نہیں لگا، بلکہ یہاں پر اب معنی اس کی پیدائش او، اس کی پیدائش۔ وفات آہاں، ان لوگوں کی موت۔ اسی طرح دیکھا آپ نے کہ ان کا معنی اب ان لگا، آہاں کا معنی۔ نماز تو، تیری نماز، حج شما، تمہارا حج، روزہ من، میرا روزہ، رسول ماں، ہمارے رسول، وقت خود، اپنا وقت، راہ خیش، اپنا راستہ۔ اب جو ہے بسر، پدر، دختر، مادر، برادر، خواہر، عم، عمہ، خال، خالہ، زن، شوہر۔ یہ ہماری فیملی میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ پورا جو دیا ہوا ہے۔ پسر کا معنی لڑکا ہے، پدر کا معنی باپ، دختر لڑکی، مادر ماں، برادر بھائی، اور خواہر بہن، عم چچا، عمہ پھوپھی، خال کا معنی ماموں، خالہ کا معنی خالہ، زن عورت، شوہر کا معنی شوہر۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ نیچے آئیں۔ پسر من، میرا لڑکا۔ تو اب آپ دیکھیں پسر من، من اوپر ضمیر ہے استعمال ہوا ہے، پسر من یہ عبارت کے آخر میں آ گیا، تو اب اس کا معنی میں نہیں لگا بلکہ میرا۔ پسر من، میرا لڑکا، مرکب اضافی ہے۔ پدر ماں، ہمارے باپ، دختر تو، تیری لڑکی، مادر شما، تمہاری ماں، برادر من، میرا بھائی، خواہر آہاں، ان لوگوں کی بہن، زن او، اس کی عورت، شوہر آ، اس کا شوہر، خال تو، تیرا ماموں، خالہ شما، تمہاری خالہ، عم من، میرا چچا، عمہ شما، تمہاری پھوپھی۔ تو یہ ایک صفحے کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم دوسرے صفحے میں آتے ہیں۔ گندم
کا معنی گیہوں ہے، جو کا معنی جو، نان روٹی، آش کا معنی دلیا، بیضہ انڈا، کباب کا معنی کباب، گوشت کا معنی گوشت، شیر دودھ، بز کا معنی بکری، گاؤ بیل، اور گائے کو بھی بولتے ہیں، گاؤ کا معنی گائے، بیل کو بھی گاؤ بول دیتے ہیں فارسی میں، اسب کا معنی گھوڑا، مرغ پرندہ، آہو ہرن، سگ کتا، گربہ بلی۔ اب یہ الفاظ ہو گئے، اب اس کی جو ہے ترکیب کی ہوئی ہے مرکب اضافی کی صورت میں۔ نان گندم گیہوں کی روٹی، نان کا معنی روٹی، گندم گیہوں، تو اضافت ہو گئی، نان گندم، نان مضاف ہے، گندم مضاف الیہ ہے، نان گندم گیہوں کی روٹی، آش جو، جو کا دلیا، آش معنی دلیا، جو کا معنی جو، جو کا دلیا، بیضہ مرغ پرندے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کا کباب، اسب احمد احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ خر کا معنی گدھا، عیسیٰ یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خر عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی گدھا، سگے من میرا کتا، گربہ تو تیری بلی۔ اب جو ہے ہمارا جو جسم ہے، اس کے اندر جو ہمارے پارٹس ہیں اس کے نام دیے ہوئے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو منہ کا معنی آتا ہے بال، سر کا معنی سر، چشم کا معنی آنکھ، گوش معنی کان، بینی کا معنی ناک، زبان کا معنی زبان ہی ہے، دہان معنی منہ، دندان دانت، روح کا معنی چہرہ، دست ہاتھ، پا معنی پیر، دل کا معنی دل، لب معنی ہونٹ، ناخن کا معنی ناخن۔ اب یہ الفاظ ہو گئے، اب اس کی ترکیب دی ہوئی ہے، موئے سر، موئے سر سر کے بال، موئے سر سر کے بال، چشم آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوش خر گدھے کا کان، بینی شما تمہاری ناک، دندان سگ کتے کے دانت، دستے خود اپنا ہاتھ، دہان خیش اپنا منہ، ناخن گربہ بلی کا ناخن، پائے پسر پائے پسر لڑکے کا پیر، روئے من میرا چہرہ، دلے تو تیرا دل، لب احمد احمد کا ہونٹ۔ اب پھر مفردات دیے ہوئے ہیں، خاک کا معنی مٹی، آب معنی پانی، باد کا معنی ہوا، آتش کا معنی آگ، مشرق کا معنی پورب، مغرب معنی پچھم، اور شمال کا معنی اتر، جنوب کا معنی دکھن، دریا کا معنی دریا نہر، کوہ کا معنی پہاڑ، زمین کا معنی زمین، فرش معنی بچھونا، خانہ کا معنی گھر۔ اب پھر یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کی ترکیب دی ہوئی ہے، خاک ہند ہندوستان کی مٹی، آب دریا دریا کا پانی، آتش دوزخ جہنم کی آگ، باد شمال اتر کی ہوا، شاہ مشرق شاہ من بادشاہ، مشرق پورب پورب کا بادشاہ، زمین مغرب پچھم کی زمین، دریائے جنوب دکن کا دریا، کوہ طور طور کا پہاڑ، فرش خانہ گھر کا بچھونا۔ پھر مفردات دیے ہوئے ہیں، چاقو کا معنی چاقو، کارد کا معنی چھری، لوح کا معنی تختی، قلم کا معنی قلم، خامہ کا معنی قلم، کاغذ کا معنی کاغذ، مرکب کا معنی روشنائی، کتاب کا معنی کتاب، دوات کا معنی دوات۔ کتاب خدا خدا کی کتاب، چاقوئے احمد احمد کا چاقو، کارد محمود کارد معنی چھری آتا ہے تو محمود کی چھری، لوح تو تیری تختی، قلم من میرا قلم، مرکب شما تمہاری روشنائی، کاغذ کتاب کتاب کا کاغذ، دوات او اس کی دوات، خامہ شما تمہارا قلم۔ تو یہ
2 صفوں کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے اور بہت آسان ترجمہ ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ بھی گزارش کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ یہ جو مفردات ہیں آپ اپنی نوٹ بک میں اپنی کاپی میں لکھیے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ یہ تمام مفردات الگ الگ جو ہے آپ اپنے کاپی میں لکھیں تو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور تو یہ اب اس کے بعد جو ہے یہ کچھ ضمیریں ہیں، اور یہ جو ضمیریں آ رہی ہیں ضمیر متصل ہے، اور ابھی میں نے جو آپ کو بتائی جو او آہاں تو شما منما یہ ضمیریں منفصل ہیں، اور اب جو ضمیریں آ رہی ہیں یہ ضمیریں متصل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ اب میں نے 2 صفحے کا ترجمہ کر دیا ہے، آپ حضرات جو ہیں صحیح طور پر یاد کریں اور اس فقیر بندہ اسیب کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔